बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर है और दिन है मंगल का। इमरान खान साहब से आज बनी गाला में तवील मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद थे और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनमें फवाद चौधरी साहब थे, इफ्तिखार दुरानी साहब थे, सिबगत साहब थे और साथ ही अज़हर मिशवानी साहब थे, मूसा बिर्क साहब थे। तो ये वहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूद थे, जहाँ चौधरी साहब भी थे। और जहाँ तक रिपोर्टर्स में अब्दुल कादिर साहब थे, ARY से समा से टिका खानसानी थे, दुनिया ने उसे उमर जट साहब थे, एक्सप्रेस से रिजवान गलदई साहब थे, 92 से फ़हीम अख्तर साहब थे, बोल TV से अब्बास शबीर साहब थे, मैं भी वहाँ पर था, रेहान शेख साहब थे, ITV से काशिफ साहब थे और इससे न्यूज़ वन से शराजी साहब थे, जो है वो न्यू TV से। अगर किसी रिपोर्टर का नाम रह गया तो मैं मदद खाऊँ। खैर, जो जिस तरह से जिस तरतीब से बात हुई, गुफ्तगू हुई, उसी तरतीब से मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत अहम बातें हुई सितंबर के हवाले से। उन्होंने जो कॉल देने की बात की वो किस मौके पर जाके की और आर्मी चीफ के बयान के हवाले से उन्होंने कल क्या कहा, दीगर इशूज़ पर उन्होंने क्या क्या कहा। इमरान खान साहब ने कहा कि सिर्फ वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ मेरिट पर आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा आर्मी चीफ उसका आर्मी चीफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदलिया में भी मेरिट होना चाहिए। जो है वो अगर फेवरेटिज्म की बुनियाद पर तकरीरें होने लगें तो सिस्टम जो है तो सिस्टम तबाह हो जाता है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर टीम जो है वो मेरिट से हटकर बनाई जाए तो फिर 50 लाख की आबादी के मुल्क न्यूजीलैंड की टीम 22 करोड़ के मुल्क पाकिस्तान की टीम को हरा देती है। और इसलिए इमरान खान कहते हैं कि मैंने अपनी पार्टी में किसी रिश्तेदार को नहीं रखा, दोस्त को नहीं रखा, मेरिट है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई मेरिट नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी और इर्तजाज हसन का कोई मुकाबला नहीं है और जो चौधरी निसार हैं, मरीम नवाज़ का कोई मुकाबला नहीं है। चौधरी निसार अली खान जो है वो आज पार्टी में नहीं है। मरीम नवाज़ मलका बनकर बैठी हैं। मुशर्रफ दौर के आगे चल के उन्होंने फिर वो मुशर्रफ दौर के हवाले से बात कर रहे थे कि वो ज़्यादा लिबरल था जब जुल्म जबर तशद्दुद की बात कर रहे थे, क्योंकि वो मैंने इधर लिख दिया, खैर ये आगे थी बात। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे दौर में पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, मौलाना ने, इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए, लेकिन जब भी इन्होंने लॉन्ग मार्च किया हमने फैसिलिटेट किया, किसी पे जुल्म जबर तशद्दुद नहीं किया। अब जो है वो कहते हैं कि हमारी मीडिया पर भी ब्लैकआउट करवा दिया गया है। बोल्स में जो चैनल बोल का उन्होंने जो बोल है, ARY है, GNN है, जो हमें दिखाते हैं उनको बंद कर दिया जाता है और चोरों को मुसल्लत कर दिया गया है। वो कहते हैं कि मेरे दौर में मुआशी शहरी सब बेहतरी की तरफ जा रहे थे, चाहे वो कोरोना से निबरदाज माह को होने का मामला हो, ज़राअत का मामला हो, टैक्स कलेक्शन का मामला हो, एक्सपोर्ट्स हों, तमाम मुआशी शहरी रेमिटेंसेज हों, हर चीज़ बेहतर जा रही थी। इमरान खान कहते हैं कि जो है वो दोबारा वो जो पार्टियों पे बात कर रहे थे कि वहाँ पर अब बादशाहत है, जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वहाँ पर मेरिट नहीं है कि चौधरी निसार नहीं है, मरियम मलका बन गई, बिलावल जो है वो हेड बन गए, इर्तजाज हसन उस तरह उनको नहीं वो किया गया। तो इमरान खान कहते हैं कि जो अल्लामा इकबाल है उन्होंने भी कहा था कि मुसलमान ममालिक की तबाही की वजह यह है कि बादशाहत की वजह से वो पीछे रह गए। और इमरान खान कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ में ये अहलियत ही नहीं है कि वो आर्मी चीफ की तकर्री कर सकें और इनके इंटरेस्ट पाकिस्तान से बाहर हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखना चाहिए कि हमेशा इन्होंने इदारों को अपने रिश्तेदारों से भरा है। इमरान खान कहते हैं कि जब मैंने मेरिट की बात की तो ISPR का उस पर रद्दअमल आया। मैं हैरान हूं कि वो रद्दअमल उन्होंने क्यों दिया। मैंने तो मेरिट की बात की थी और मेरिट की वजह से फौज का इदारा बचा हुआ है। ये जो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है, इन्होंने तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। एक इदारा बचा हुआ है, वो फौज का इदारा है। उससे इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ इन दो खानदानों को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, ये क्रिमिनल्स हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए था जो आज इक़्तिदार के ईमानों में बैठे हैं। इमरान खान ने महंगाई का जिक्र किया, बिजली के बिलों का जिक्र किया और इमरान खान ने एक मौके पर यह भी कहा कि मैंने इन स्विंग यार्कर करके और इनको परेशान कर दिया है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि उसको कैसे खेलना है। इमरान खान कहते हैं कि इनको आर्मी चीफ इसलिए सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को, क्योंकि ये चोर दरवाजे से बैरूनी साजिश के जरिए आए हैं। इनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है, ये लोगों को लोटे बनाकर और इक़्तिदार में आए हैं, पैसा देकर आए हैं, खरीद कर लाए हैं। ये अवामी मैंडेट इनके पास नहीं है, ये अवाम की ताकत से नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का मामला भी उन्होंने कहा कि बड़ा अहम है, जो आने, और उन्होंने कहा इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून का वोट होता है वहाँ पे भी, क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं कि ये अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर कुछ और डीलिंग कर रहे हैं, तो उस पर भी इमरान खान ने इनके किरदार पर सवालात उठाए हैं। इमरान खान कहते हैं कि अदलिया पहले की निस्बत आज़ाद है और जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया उस पर सब खामोश रहे। क्या ये जमहूरियत है? और अदलिया की आज़ादी इसलिए भी ज़रूरी है कि वो लोगों के हकूक़ का दिफा करती है। हमारे लोगों को नामालूम नंबर से कॉल्स की जाती हैं और PTI के डोनर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं और जो अच्छे साथी हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं और जो जहाँ पर हैं उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उन्होंने इमरान रियाज खान का जिक्र किया, उन्होंने अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया, उन्होंने साबिर शाकिर साहब का जिक्र किया, समी इब्राहिम साहब का जिक्र किया, अयाज अमीर साहब, दीगर वो जो जिन सीनियर साथियों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं मुझे बताएं कि मैंने अपने दौर में किसी चैनल को बंद किया था, महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, इकॉनमी हमारी कोलैप्स कर चुकी है, जमहूरियत खतरे में है, चोरों को मुसल्लत रखने के लिए जुल्म किए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा
کہ جو بھی میڈیا کے جب وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کل دنیا نیوز نے میرا انٹرویو کیا کامران خان نے، اس وقت دنیا نیوز کی ریٹنگ سب سے زیادہ تھی اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ عمران ریاض کا ویلاگ دیکھ لیں، اس کے اوپر کتنے ویوز ہوتے ہیں۔ ارشد شریف نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے اور ارشد شریف کے یوٹیوب چینل پر ارشد شریف کے جو پروگرام پاور پلے وہ ایئر وائڈ پر کرتے تھے اس سے زیادہ ویوز ہیں، تو لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا، اور لوگ کبھی نہیں بھولیں گے کہ اس وقت کون کہاں کھڑا ہے۔ اور مجھے یہ جو گرفتار کرنا چاہتے تھے میں گرفتاری کے لیے تیار تھا۔ انسانی حقوق اس وقت معطل ہو چکے ہیں، ضیاء کے مارشل لا سے برا حال ہے۔ عمر جٹ صاحب نے جب سوال کیا اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے امریکی سازش کے تحت ہٹایا گیا، اس وقت تمام چیزوں کا حل الیکشن ہے۔ سمیع ابراہیم کو 3-4 ماہ پہلے میں نے پشاور میں انٹرویو دیا تھا بول ٹی وی پر، اس میں نے کہا تھا کہ ملک کے حالات خراب کیے جائیں گے، معیشت کمزور ہوگی، اور اگر معیشت کمزور ہوگی ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جائے گا، پھر ہم جن ملکوں کی طرف دیکھیں گے جن قوتوں کی طرف کہ ہمیں وہ ڈیفالٹ سے بچائیں، پھر وہ جو باتیں کریں گے جو وہ شرائط رکھیں گے اس سے پاکستان کی ملکی سلامتی کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ اس وقت کہا گیا کہ عمران خان نے غداری کی، عمران خان پر کیسز بنائے جائیں، اور میں نے جو سمیع ابراہیم کی انٹرویو میں بات کی تھی وہ ایک لفظ جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ اور شہباز شریف کی ڈیولپمنٹ جو پنجاب میں تھی وہ ساری اشتہاروں میں تھی، ان کے دور میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ انہی کے ادوار میں بنگلہ دیش اور بھارت پاکستان سے آگے نکل گئے، اور عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری نئی حکومت کو آگے کرنی چاہیے چاہے نون لیگ ہی کیوں نہ جیت کر آ جائے۔ اور میں نے جو ایکسٹینشن کی بات کیا وہ سبجیکٹ ٹو الیکشن ہے، الیکشن ناگزیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایکسٹینشن نہیں چاہتے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری مؤخر کر دی جائے کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، اگر یہ حکومت رہی ملک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، نگران سیٹ اپ آرمی چیف نہیں لگا سکتا، میری ترجیح الیکشن ہے۔ اور شہباز شریف نے ایک دن میری تقریر کے موقع پر انہوں نے بھی 13 اگست کی شاید وہ بات کر رہے تھے، اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا عالمی رہنما سمجھتے ہوئے تقریر کر دی، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اب ڈیجیٹلائز ہیں چیزیں، فگرز آگے 1% لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، باقی 99% لوگ تحریک انصاف کو اور مجھے دیکھ رہے تھے فوری۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ اگر آپ نے مارچ میں کرانے ہیں تو بھی موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوں، ان کو ایکسٹینشن ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینے 1.5 مہینے کی حد تک میں نے کہا ہے کہ فیصلہ مؤخر ہو جائے فوری الیکشن کی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ جو آرمی چیف کی نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ مؤخر ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا مولانا کی توہین ہے، ان سب کو خوف آئے ہوئے ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ نون لیگ کا الیکشن کمشنر ہے، پاکستان کا الیکشن کمشنر نہیں ہے۔ سب کو نظر آ گیا کہ قوم کیا چاہتی ہے، قوم کہاں کھڑی ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں، میری باہر کوئی جائیداد نہیں ہے۔ مریم کی تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، لیکن میری ساری جائیداد پاکستان میں ہے۔ جو کچھ کر رہا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ملکی مفاد کے لیے ہے، اور میں نہیں چاہتا فالٹ ڈیمیج ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کی آڑ میں کسی کو ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مارکیٹ کو اعتماد نہیں ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، اس حکومت کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کب تک رہنا ہے، اس لیے کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ 1100 ارب کی چوری معاف کروا لی گئی ہے، ایف آئی کے کیسز ختم کروائے جا رہے ہیں، نیب کیسز ختم ہو گئے ہیں، نیب میں انہوں نے اپنا بندہ بٹھا لیا ہے، ان کی ترجیح اپنی ذات ہے، یہ ملک کا نہیں سوچ رہے، ملک کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ قوم میرے ساتھ ہے، جس دن کال دوں گا عوام سڑکوں پر ہوگی۔ ایسی جگہوں پر بھی جلسے کیے جہاں پہ 1 ماہ میں 2 ماہ میں 2 بار جلسہ کیا ہے لیکن ریکارڈ قائم ہوئے ہیں۔ 5 ماہ میں ہم نے جلسے کیے ہیں، اور مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ میڈیا جو میڈیا میں دکھاتا ہے اس کو پڑھ جاتے ہیں، اور نامعلوم نمبر سے کالز کی جاتی ہیں، میرے اوپر کیسز بنائے گئے، -1 فارمولے پہ کام کیا جا رہا ہے، مجھے میچ سے باہر کیا گیا، مجھے میچ سے اس لیے باہر کیا جا رہا ہے کہ میچ میں رہتے ہوئے مجھ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب میں کال دوں گا تو سب دیکھ لیں گے کہ قوم کس طرح نکلتی ہے۔ قوم اس وقت جو ہے وہ میری کال کی انتظار میں ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے معاملے پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے میں تیار ہوں، نواز شریف کا ایسا استقبال کروں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا استقبال نہیں ہوا ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان نے کہا، یہ ایک منٹ، بجلی کے بلوں کا انہوں نے کافی وہ بھی ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں عوام ایک طرف ہے اور جو عوام کے خلاف جائے گا تو وہ اس کی ساتھ متاثر ہوگی۔ صحافیوں کا بھی انہوں نے کہا، میڈیا ہاؤسز کا انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ علیم خان نے جب سے سما کو ہاتھ لگایا ہے تو سما کی ریٹنگ کے وہی حالات ہو گئے جو علیم خان کی سیاست کا حشر ہوا ہے۔ پنجاب کا آئی جی تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور جو بولتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسلان کے گھر گئے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اور اعجاز چودھری کے گھر گئے، اعجاز چودھری کا انہوں نے ذکر کیا، اعجاز چودھری بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ خوف کے بت توڑنے ہوں گے۔ ساری کور کمیٹی کو میں نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کہ 3-4 لوگ ٹویٹ کریں، 3-4 لوگ بولیں اور باقی خاموش رہ جائیں۔ اب میں نے کہہ دیا کہ پوری کور کمیٹی ہر معاملے پر ٹویٹ کرے گی، کس کس کو یہ اٹھائیں گے، کیا 60 کے 60 کو اٹھائیں گے، اور
اسے خوف کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے۔ کوفے کے لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ امام حسین حق پر ہیں، لیکن وہ یزید کے خوف سے خاموش ہو گئے تھے اور پھر ساری زندگی پچھتاتے رہے کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا۔ خوف کے بت کو توڑنا ہوگا، کوئی تب تک کوئی بڑا انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ خوف کا بت توڑ نہ دے۔ اب نامعلوم نمبر سے ڈرانے کا وقت گزر چکا ہے، کال دوں گا تو قوم ساری نکلے گی، مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، میں گرفتاری کے لیے تیار تھا، باہر لوگ آ گئے ورنہ میں تو تیار تھا، میں نے تو بیگ پیک کر لیا تھا، کتابیں رکھ لی تھیں کہ مجھے یہی بیگ پیک کرنے میں تیار ٹائم لگ رہا تھا، وہ میں نے پہلے سے تیار کر لیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مومنٹم بیٹھ جائے گا تو ایسا نہیں ہے، ایجنسیز کے پاس معلومات اکٹھی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، اور معلومات اگر ٹھیک ہوتی ایجنسیز کے پاس تو رجیم چینج نہ ہوتی۔ ایجنسیز کے پاس رپورٹ دیتی ہیں کہ لوگ مجھ سے تنگ ہیں اور لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے میرے جانے پر، اور عمران خان کہتے ہیں کہ سوائے الیکشن کے کوئی حل نہیں ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ لولی رنگی حکومت ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی ان کو کمزور ترین حکومت کہا ہے، آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ سری لنکا ٹائپ یہاں پر حالات ہو سکتے ہیں، ہنگامے ہو سکتے ہیں، اور میں نے پورے پاکستان میں جلسے کر کے پورے پاکستان کا ٹمپریچر کر لیا ہے۔ اور پھر آگے کیا عمران خان صاحب نے کہا، کئی بار اپنی لکھی ہوئی لکھائی بھی سمجھ نہیں آتی، سچی بات ہے، اتنی جلدی دیکھا ہے۔ عمران خان کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ میری جو حکمت کے تحت جو میں صبر تحمل برداشت کر رہا ہوں اس کو میری کمزوری سمجھا جا رہا ہے، دیوار سے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوں گے جو دیوار سے لگانے سے ڈرانے سے ڈر جاتے ہیں۔ آخر میں اب کال دوں گا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کال جو ہے وہ سپٹمبر سے آگے نہیں جائے گی، سپٹمبر میں کال دوں گا کیونکہ تیزی سے ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سوال ہوا تو جو شرازی صاحب نے کیا، جو نیو ٹی وی سے انہوں نے، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا، شرازی نے عمران خان صاحب نے کہا کہ جو یہ کرنے چاہتے ہیں پنجاب میں عدم اعتماد، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کا نہیں سوچ رہے، اس کا مطلب یہ خود ہی پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، وہ خود ہی پاکستان میں افراتفری کرانا چاہتے ہیں، وہ خود سے پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے معیشت خراب ہوگی۔ کچھ لوگ چھوٹے سے مفادات کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں کے نام بھی لے دوں کیونکہ میں اب اسی طرف جا رہا ہوں۔ اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ملک کا نہیں سوچ رہے، اپنی ذات کا اور مفاد کا سوچ رہے ہیں، وہ غدار ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی گفتگو کے جو ہے وہ اہم نکات تھے۔ باقی رضوان گلزئی صاحب نے، عمر جٹ صاحب نے، عباس شبیر صاحب نے، عبدالقادر صاحب اور باقی دوستوں نے جو ہے وہ فہیم اختر صاحب سمیت سب نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں، ان کے آپ ٹویٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز۔ ہاں، زبیر علی خان صاحب بھی تھے، وہ جو زبیر بھائی کا ادارہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، اردو نیوز، زبیر بھائی بھی تھے اردو نیوز سے، بالکل۔ تو یہ جناب آج کی اپڈیٹس ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کا احوال۔ یہ وہ چیزیں جو ظاہر انہوں نے کہیں، باقی کچھ چیزیں یہ بڑی لمبی یہ ملاقات تھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آف دا ریکارڈ ہی رہیں تو اچھا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔